العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام معزز صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہے لیکن نظام اسی جگہ پر قائم ہے۔ ظلم کا نظام، جبر کا نظام، کرپشن کا نظام، استحصال کا نظام۔ ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری حکومت آتی ہے، اور ہر حکومت آنے کے بعد اسی ظلم کے نظام کی چوکیداری پہ لگ جاتی ہے، اور جو خرابی ہے، بربادی ہے، اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق کمی کرنے کی بجائے اضافہ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بعد پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کے بعد پھر نگران حکومت۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہمارے دن اور ہمارے حالات بدلیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو ہے اور یہ سب کے سب اس کے چوکیدار اور پاسبان ہے۔ فیصلے کوئی اور کرتا ہے اور حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب صحافیوں نے نگران وزیر اعظم سے پوچھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ عوام اگر تکلیف میں ہے تو ہم لوگوں سے بجلی کا بل لینے کے لیے آئی ایم ایف سے اپیل کریں گے کہ قسطوں میں لینے کی اجازت دے، اور پھر آئی ایم ایف والوں نے بھی شاید فون بھی نہیں سنا اور خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ ان حالات میں جماعت اسلامی کے اپیل پر پورے ملک میں ایک ہڑتال کی گئی۔ آج ہمارے مرکزی نظم کا اجلاس ہوا۔ بیعت مجموعی ہم سب نے قوم کا شکریہ ادا کیا اور حکومت سے یہی مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لے، اور قوم تیار نہیں ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے۔ لوگوں کے پاس دینے کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک سانس، اور اب اگر قربانی دینی ہے تو کرپٹ اشرافیہ دے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے اداروں کو لوٹا ہے، پی آئی اے کو لوٹا، اسٹیل مل کو لوٹا ہے، ریلوے کو لوٹا ہے، پی ٹی سی ایل کو لوٹا ہے، اور خود سرکار کے کہنے کے مطابق ہمارے سرکاری افسران بل نہیں دیتا ہے 1,90,000 کی تعداد میں۔ تو قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ان مفتخوروں کی بجلی کو بند کیا جائے، اور 220 ارب جو یہ بجلی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کا بوجھ آپ عوام پر ڈالتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بدلے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آپ بجلی چوری کرتے ہیں 550 ارب سے زیادہ، اس کا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں۔ آپ کی لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، اور اس طرح یہ 1.2 ٹریلین بوجھ جو آپ کی وجہ سے بنا ہے وہ عوام پر ڈالنے کی ہمیشہ آپ ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ مزید ہم آپ کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس پر اجلاس وزیر اعظم بلا رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 48 گھنٹوں میں ریلیف دیں گے، لیکن اب 68 گھنٹے گزر گئے، کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملا۔ الٹا صحت کارڈ کے صورت میں ہمارے پاکستانوں کو جو مراحت حاصل تھی، جو ریلیف ملتا تھا، اس حکومت کے آرڈر کے نتیجے میں گائنی اور آنکھوں کا علاج صحت کارڈ سے نکالا ہے، اور اس سے کروڑوں پاکستانیوں کو
नुकसान होगा। हमारे मालूमात के मुताबिक लाहौर में भी इतलात है और पूरे मुल्क में पानी के बिल में 1-2 रुपया इजाफा नहीं हुआ, कई गुना इजाफा हुआ। हमारे मुल्क में एक तरफ कहते हैं कि रिकॉर्ड गंदम और गन्ना पैदा होता है, 8वें नंबर पर है दुनिया में गन्ना पैदा करने वाला पाकिस्तान, 5वें नंबर पर है दुनिया में गंदम पैदा करने वाला हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद भी खुराक की चीजों की कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि खुद आटा डीलर कहते हैं कि पहले जो लोग 20 किलो और 40 किलो लेते थे, अब वो आकर 2 किलो और 1 किलो और आधा किलो खरीदने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि 170 रुपया इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1 किलो आटा मिलता है। 215 रुपया पाकिस्तान जैसे मुल्क में 201 किलो चीनी ये मिलती है। घी की कीमत एक ही दिन में 50 रुपए इजाफा हुआ और जो छोटा सा डब्बा 1 किलो का 500 रुपए पे मिलता था, अब अचानक वो 550 पे मिल रहा है। हत्ता कि हमारे यहां लोग कहते थे कि अगर कुछ न पके तो फिर दाल पके, अगर कुछ भी ना हो तो फिर दाल पकाओ। लेकिन दाल की कीमत में भी इतना इजाफा हुआ, दाल माश की कीमत में, कि वो भी लोगों की खरीद की सलाहियत अब नहीं रही। इन हालात में हम एक बार फिर हुकूमत और उनके सरपरस्तों से कहते हैं कि अवाम को लूली लाभ की जरूरत नहीं है, अवाम को रिलीफ की जरूरत है। अवाम का मुतालिबा रिलीफ का है और मुसलसल हुकूमत उनकी तकलीफ में इजाफा कर रही है। जालिम हुक्मरान है कि जो करप्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, जो मुल्क में चोर बाजारी कम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अफसोस की बात यह है कि गुज़श्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में 2 साबिक वफाकी मिनिस्टर आपस में दस्तक गिरेबान थे और एक ने इल्जाम लगाया कि आपने चीनी क्यों बरामद की, और दूसरे ने कहा कि अगर मैं बरामद ना करता तो फिर लोग स्मगलिंग करते, और अगर मैंने बरामद भी किया है तो वज़ीर आज़म के इशारे और उनके आशीर्वाद से किया है। ये हकीकत में कौन लोग हैं जिसको समझने की जरूरत है। ये माफियाज है, शुगर माफियाज है जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, आटा माफिया है, पेट्रोल माफिया है, डीजल माफिया है, प्याज माफिया है, और इनके गिरफ्त में है ये पूरी सियासत, ये पूरा निजाम। इसलिए ये लोग जो माफियाज है ये इन सियासी जमातों के ATMs है, ये सरमायाकारी करती है इन पार्टियों पर, और जब वो इख्तिदार में जब आ जाते हैं तो फिर अपने पैसे को 100 को 1000 और 1000 को 1 लाख में तब्दील करते हैं। यही वजह है कि जितने बाहर के नाजायज या जायज अफशोर कंपनियां हैं उसमें आपके इस मुल्क के इन्हीं माफियाज का पैसा है। आपके पानामा लीक्स में इनका नाम है, पंडोरा बॉक्स में इनका नाम है। तो आखिर ये खेल कब तक चलेगा? जमात इस्लामी समझती है कि या ये माफियाज रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह, और इन माफियाज को हम इस मुल्क में मजीद ये खेल खेलने नहीं देंगे। ये जो IPPs के मुआहिदे हो गए हैं, कौम को धोखा दिया गया, कौम के साथ एक इंतहाई खतरनाक खेल खेला गया, फ्रॉड किया गया, और आज पता चला है कि उस IPPs के मालिकान में पीपल्स पार्टी के लोग भी है, मुस्लिम लीग के लोग भी है, PTI के लोग भी है, और इन हुकूमतों ने उन्हीं माफियाज के साथ मुआहिदे किए हैं, और मुआहिदे भी झूठ पर मबनी है। हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो तो यही था कि जब मार्केट में किसी चीज के रसद में इजाफा होती है, यानी सप्लाई में इजाफा होता है, तो उसकी कीमत में कमी आ जाती है। लेकिन वाहिद पाकिस्तान है कि अगर बिजली की सप्लाई में उसके रसद में इजाफा हुआ तो फिर कीमतें भी आसमान से बात कर रही है।
تو ایک طرف اگر پاکستان میں 41,000 میگاواٹ بجلی اس وقت پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف کھپت اور اس کا استعمال 27,000 میگاواٹ ہے، تو یہ 13,000 میگاواٹ بجلی جو اس وقت ڈم کی گئی ہے، اس کا بل بھی غریب پاکستانی ادا کرتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور میں نے جس طرح کہا کہ 2 ستمبر کا ہڑتال ہمارا کوئی آخری پروگرام نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں ہم قیمتوں میں اضافے کے خلاف، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اور حکومت کے اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ 8 ستمبر کو رحیم یار خان میں، 9 ستمبر کو لیا میں اور 10 ستمبر کو مظفر آباد میں ہماری احتجاجی جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے۔ 15 ستمبر کو فیصل آباد میں اور 18 ستمبر کو پھر انشاءاللہ تعالی حکومت کے ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف زبردست دھرنا ہوگا پشاور کے گورنر ہاؤس پر، اور یہ 3 دن ہوگا۔ اس طرح 21 ستمبر کو دھرنا ہوگا پنڈی میں، 22 ستمبر کو دھرنا ہوگا ملتان میں، 23 ستمبر کو دھرنا ہوگا لاہور میں، اور 24 ستمبر کو دھرنا ہوگا کوئٹہ میں، 16 ستمبر کو دھرنا ہوگا کراچی میں، اور اس طرح یہ ہماری احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ اس دوران ہم نے جس طرح اعلان کیا تھا وکلاء کے ساتھ مشاورت مکمل کی ہے۔ ہم ان 4 دنوں میں سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اپنے تمام تیاری کے ساتھ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کے خلاف، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ختم کیا جائے۔ یہ عوام کا استحصال ہے، یہ عوام کا خون نچوڑنا ہے۔ عوام ان معاہدوں کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس ظالمانہ معاہدوں کو، اور یہ فراڈ معاہدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے رشوتیں لی ہیں، کچھ لوگوں نے کمیشن لی ہے، کچھ لوگوں نے مراعات لی ہے، اور اپنی ذاتی جیب کو بھرنے کے لیے، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے، اور آئندہ 7 پشتوں تک نسلوں کو پالنے کے لیے انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں۔ میں کیسے اس معاہدے کو تسلیم کروں کہ ایک حکومت نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر بجلی قوم استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے، اور پیمنٹ کون کریں گے؟ وہ بھی عوام کریں گے، عوام سے پیسہ لیں گے۔ اس طرح جماعت اسلامی نے ان ظالموں کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس کرپٹ مافیا کی کرتوتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اور آئی پی پیز کے ساتھ فراڈ معاہدے میں جو لوگ شریک ہیں، جن لوگوں نے کمایا ہے اور جن لوگوں نے قوم کے پیٹ میں چرا گھونپا ہے، ان سب کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے 16 ستمبر کو ہم قومی انرجی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے وائٹ پیپر لانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور عام پاکستانی ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے، ٹرک ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، استاد ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت کے ان اقدامات کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ بچوں کو پڑھائیں، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ ان کے تعلیمی فیس ادا کرے، لوگوں کے لیے اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنا مشکل ہو گیا، غمی شادی میں شرکت مشکل ہو گیا۔ میں لوگوں سے روز ملتا ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے ایسے زرد پڑ گئے ہیں کہ مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے ان حکومت کے ان فیصلوں کے وجہ سے۔ ایسے میں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا شور ہے یہ نان ایشو ہے اور ہڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کے لیے نان ایشو ہے، اس لیے کہ آپ اور آپ جیسے کچھ لوگوں کی نوکریاں ماشاءاللہ لگ گئی ہیں،
لیکن عام غریب آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. لہذا جماعت اسلامی نے کل سے احتجاجی تحریک رحیم یار خان سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاموش رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور صرف ڈسکشن سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا. اس تحریک میں اگر جیل جانا پڑے تو ہمیں جیلوں میں بھی جانا پڑے گا. ہمارے کارکنان کے خلاف FIR درج کی ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں. 1,00,000 FIR بھی ہو جائے، ہم ڈرنے اور دبنے والے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علاج صرف اور صرف ایک ہے کہ جدوجہد کے لیے ہماری قوم آمادہ ہو جائے، اور اس وقت الحمدللہ ہماری قوم جدوجہد کے لیے تیار ہے. ان حالات سے نکلنے کا ایک راستہ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس نگران حکومت کی مدت میں 2 مہینے اور اضافہ کر لے، 4 مہینے اور اضافہ کر لے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مسائل میں اور اضافہ کر دیا. تو جتنا جلد عوام پر اعتماد کیا جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے، یہ پاکستان کے حق میں ہے، یہ قوم کے حق میں ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے، قوم کے حقوق کے لیے، ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف یہ تحریک جاری رہے گی. اور مزید ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مترفین کا ایک خاص ٹولہ ہے، VVIPs کا ایک خاص ٹولہ ہے، جن کے گھوڑے، جن کے کتے، جن کی بلیاں بھی عیش اور عشرت کرتی ہیں، اور آپ غریب لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. ہم ان سب کے ترجمان ہیں. اور میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے وابڈا نے، سرکار کے کارندوں نے کسی غریب کے میٹر کو اٹھانے کی کوشش کی، تو جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی غریب کی بھی اور غریب کے میٹر کی بھی حفاظت کرتی ہے اور کرے گی. ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی بھی مظلوم پر ظلم کرے، آپ جا کر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو اور غریبوں کا، مظلوموں کا، مجبوروں کا ساتھ دے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.